السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم ڈاکٹر عادل DHMS۔ میرے یوٹیوب چینل کے تمام دوستوں، امید کروں گا آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج آپ کے سامنے میں ایک ٹاپک لے کے آیا ہوں، خواتین میں سوزاک کا ہو جانا، یا ہم اس کو ایسے بھی بول سکتے ہیں عورتوں میں سوزاک کا ہونا۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے ویڈیو کو آپ پورا سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ انشاءاللہ میں اس کو ایک ایک ورڈز کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں، کوئی آپ کو دقت پیدا نہ ہو۔ آج کا جو ٹاپک ہے عورتوں میں سوزاک، اس کی کچھ علامات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مردوں کی مانند مستورات بھی اس مرض میں مبتلا ہوا کرتی ہیں۔ بازاری عورتوں میں یعنی رنڈیوں میں یہ مرض بکثرت پایا جاتا ہے۔ شاید ہی کوئی رنڈی ہوگی جس کو یہ مرض نہ ہوا ہو، لیکن خاوندوں کے ذریعے بیویوں کو بھی یہ مرض گائے بے گائے ہو جاتا ہے۔ وہ شرم کی ماری اس کا علاج نہیں کرواتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رحم اور پیٹروں کی کئی ایک مہلک اور پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ مستورات میں یہ مرض اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا کہ مردوں میں ہوتا ہے، اور نہ ہی اتنی پیچیدگیاں بڑھتی ہیں۔ مردوں میں بعض حالت میں اس مرض کا حملہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ مستورات کو اس کا پتہ بھی نہیں لگتا۔ بعض اوقات پیشاب کی نالی اور اندرام نہانی کے سوراخ میں سوزش ظاہر ہوتی ہے۔ بیرونی حصوں میں سرخی، ورم اور گرمی ہوتی ہے، اور بعد میں سفید یا زرد رنگ کی رطوبات خارج ہونے لگتی ہے۔ جب سوزش شدید ہو تو جھلی چھل جاتی ہے اور پیشاب کرتے وقت پیشاب لگتا ہے اور بہت سخت درد ہوتا ہے۔ اکثر حالات میں تو پیشاب کی نالی مبتلا کے مرض ہو جاتی ہے۔ پیشاب کرتے وقت سخت جلن ہوتی ہے۔ اگر مثانہ مبتلا مرض ہو چکا ہو تو پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے، اور نہایت شدید حالتوں میں خون بھی ساتھ آتا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، علاج پر بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، مستورات میں مرض کا حملہ اتنا شدید نہیں ہوا کرتا جتنا کہ مردوں میں ہوتا ہے، اس لیے بنسبت مردوں کے علاج بھی آسان ہوتا ہے۔ جب سوزش ہو تو ایکونائٹ اور مرکیورس یا ایکونائٹ اور کینتھرس باری باری دینے سے بہت فائدہ ملتا ہے۔ جب شدید علامات ذرا کمی پر ہوں تو کینابیس یا کوپیا دینا چاہیے۔ ہائیڈرائڈس
یا ایلومینیا کے لوشن کی پچکاری کرنی چاہیے۔ پچکاری دن میں کئی مرتبہ کرنی چاہیے۔ آگے ایکونائٹ 1x یا 2x ڈائی لوشن، جب اعضائے بیرونی میں سوجن ہو اور گرمی ہو، مثانے میں خارش ہو اور پیشاب کرنے کی حاجت بار بار ہو۔ آگے آ جاتے ہیں کینتھرس پہ۔ کینتھرس 1x یا 2x ڈائی لوشن، جب کہ بار بار پیشاب کرنے کے لیے دباؤ پڑے، گرمی ہو، پیپ خواہ آئے خواہ نہ آئے، شدید حالتوں میں ایکونائٹ یہ دوائی باری باری سے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کینتھرس۔ آگے مرکیورس، جب نہایت شدید علامات میں مذکورہ بلا ادویات کے دینے سے کمی واقع ہو جائے لیکن سفید یا زردی مائل رطوبات خارج ہوتی ہے، مریض کو گرمی محسوس ہو تو اس دوائی کے دینے سے اور خارجی علاج کرنے سے اس مرض کو چند روز میں آرام آ جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے ساتھ عورتوں میں سوزاک کا ہونا، یا ہم اس کو جیسا کہتے ہیں خواتین میں سوزاک کا ہونا، آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کروں گا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔